الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن زارع وكان في وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فانقبلوا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک مشکات شریف باب المصافہ و معانقہ سے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ روایت ہے حضرت زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں جب کہ وہ وفد قیس میں شامل تھے کہ جس وقت ہم مدینہ منورہ آئے تو اپنی سواریوں سے اترے اور اترنے میں جلدی کی اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو چل رہی تھی کہ کسی چیز کو چوم لینا، بوسہ دینا، یا اپنے استاد صاحب، شیخ صاحب، پیر صاحب، ماں باپ، اولاد، کسی کو بھی بوسہ دینا، یہ ثابت ہوا تھا کہ یہ شرک نہیں ہے، نہ اس میں کوئی بدعت والی بات ہے۔ عرب کے رواج کے مطابق تو یہ جب ملتے ہیں دو شخص تو ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں، گال چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، کندھے چومتے ہیں، گردن چومتے ہیں۔ تو بہرحال مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف سوالات بھی کرتے ہیں، تو بزرگان دین پہ لوگ حاضری بھی دیتے ہیں۔ وہاں عام طور سے مزارات کو چومتے ہیں، عقیدت میں چومتے ہیں، کوئی سجدہ بھی نہیں کرتے، کوئی قبر مبارک کو چومتے ہیں، کوئی اگر شیخ صاحب زندہ ہیں تو ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ تو پاؤں سے ویسے اجتناب کرنا چاہیے چونکہ اس میں پھر سجدے والی صورت ہو جاتی ہے۔ گناہ نہیں ہے اگر سارے ہم مشرب ہوں، ایک جیسے علم والے بندے ہوں، نور والے بندے ہوں، عالم ہوں، تو انہیں پتہ ہے۔ جاہل آدمی فتویٰ لگا دے گا، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ تو پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہوئے یا پوچھتے ہوئے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مزارات پر جانے سے تمہیں کیا ملتا ہے، وہاں کیوں جاتے ہو؟ تو اسی کو اگر الٹا کر دیا جائے تو بندہ پوچھے تم نہیں جاتے تو تمہیں کیا ملتا ہے اور تم کیوں نہیں جاتے، یعنی تم نے نہ جانے سے کیا ملا ہے اور تمہیں جو ہے وہاں تم کیوں نہیں جاتے۔ دیتا اللہ ہے، ٹھیک ہے، رزق ہے اللہ دیتا ہے، علم اللہ دیتا ہے، لیکن کسی کے ذریعے دیتا ہے نا، کسی کی دعا سے دے دیتا ہے۔ اب ویسے بات تو نہیں کرنی چاہیے، ہم مجھے دیکھیں، ایک انگریزی ساری عمر پڑھا ہوا شخص، دنیا میں پھنسا ہوا شخص، 41 ایئرز کے بعد اپنے شیخ شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ کی دعا پاک سے میں حافظ ہو گیا، حفظ کر گیا، تو اللہ نے کرم کر دیا۔ ورنہ عام طور سے تو لوگ بچوں کو کراتے ہیں، ویسے اس حوالے سے بچوں کو نہیں کرانا چاہیے، انسان کو خود کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے جو محبت کرتا ہے وہ بڑا آسان ہے، اس کے دل میں محبت سے ہی اتر جاتا ہے۔ تو آج کل ویسے بھی لوگ محبت کا راگ بڑا ہلاتے ہیں، کچھ شرعی حدود بھی کراس کر جاتے ہیں۔ بہرحال واپس آتے ہیں تو یورپ کو دیکھیں، یہ سکون کی بات ہو رہی تھی کہ کہیں جانے سے، کسی سے دعا کرانے سے، کسی کو بوسہ دینے سے، لینے سے سکون ملتا ہے۔ یورپ کو دیکھیں کتنی اس نے مٹیریلسٹک ہے، مادی ترقی کر لی ہے، لیکن سکون کے لیے وہ سرگرداں پھرتے ہیں، دوائیاں پھر ریسرچ کر کے نکالتے ہیں۔ لیگزوٹنل جیسے ہے ہمارے ادھر، برومیزی پام یا دوسری طرح کے لوگ کھاتے ہیں،
مسلمان بھی کھاتے ہیں، کھانے نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ تو سکون کی تلاش میں سرگرداں پھرتے ہیں، اسے اتنی دولت اور آسائشوں کے باوجود یورپ کو سکون نہیں ہے، میسر نہیں ہے۔ ساری دنیا بے سکونی اور اضطراب ہیجانی کی کیفیت سے دوچار ہے، اور دوسروں کا بھی وہ سکون اپنی بے سکونی سے برباد کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، بم برساتے ہیں۔ پھر کوئی سکون کے لیے یورپ میں دیکھیں شراب پیتا ہے، کوئی افیون کھاتا ہے، کوئی ہیروئن استعمال کرتا ہے، کوئی چرس پیتا ہے، کوئی سگریٹ تو عام پیتے ہیں، نشہ چھوٹا چھوٹا جو ہے یہ عام کرتے ہیں، کافی وغیرہ۔ یہ بے سکونی کا سا عالم ہے، اور آئے دن ان کا سفینہ دل ہر لمحہ امواج خوف و راز کی لپیٹ میں آ کر درائے خواہشات کی بھیانک مناظر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کوئی ان کو منزل نظر نہیں آتی، چونکہ منزل دکھانے والا نہیں نظر آتا نا، راہ دکھانے والا نظر نہیں آتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بتانے والا انہیں کوئی نہیں ہے جن سے وہ محبت کا رشتہ استوار کر کے سکون حاصل کریں اور اس دین کو سمجھیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم لوگ جو بزرگان دین کے مزارات پر جاتے ہیں یا محافل میں جاتے ہیں، وہاں سے کچھ ملے نہ ملے، تھوڑی دیر کے لیے کم از کم انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ ہر شخص، چاہے وہ کسی بھی جماعت میں پھنسا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت میں پھنسا ہوا ہے، جیسے تبلیغ پہ لوگ جاتے ہیں تو بے شک ان کو کچھ آئے نہ آئے، آتا جاتا ویسے کچھ نہیں ہے، بیچارے دیکھا ہے کہ وہ ان کو صحیح وہ جو سبق پڑھا دیتے ہیں چند لفظ وہ انہیں آتے ہیں بڑے، اور وہی سنا سنا کے گھروں میں بلیں بجا بجا کر وہ پکا کرتے رہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، لیکن ایون دیٹ، اس کے باوجود دروس میں لوگ جاتے ہیں، محافل میں جاتے ہیں، جو بھی لوگوں نے اپنا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، تو کم از کم تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جاتا ہے۔ یہ ہر کو مانے گا، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق ہے اس کا۔ اب اگر یہ کوئی شخص کہے کہ حصول سکون کے اور مشغلے تھوڑے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی فطرتوں کے باہمی اختلاف کی طرح ہر انسان کی فطرت کا مذاق سکون جو ہے وہ سکون طلب کرنا، یعنی وہ الگ الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ جاندار اشیاء آگ سے بھاگتی ہیں اور آگ انہیں اذیت پہنچاتی ہے، مگر دیکھیں پروانے کو اسی آگ میں گلزار سکون مل جاتا ہے نا۔ تو بارقیبہ نہ کنم سجدہ خاک درے دوست، این نمازیست کہ بے شرط جماعت باشد۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خوب فرمایا تھا کہ دردا کے وار ہانند مارا زمانے، روشن ضمیر پیرے یا خوب رو جوانے۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ دردا کے وار ہانند، ہائے افسوس کو روشن ضمیر شیخ یا خوب رو جوان کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنی ذات اور خواہشات کے چنگل سے چھٹکارا دلائے، روشن ضمیر پیرے۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ جو میں نے ابھی شعر پڑھا ہے، بار کی بانا کنم سجدہ خاک در دوست، این نمازیس کے بے شرط جماعت باشد، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ میں رقیبوں کے ساتھ مل کر دوست کے دروازے پر سجدہ نہیں کرتا۔ یہ درست ہے کہ بعد جماعت نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، مگر نماز محبت ایسی نماز ہے کہ اس کے لیے جماعت یعنی رقیبوں کی مائیت شرط نہیں ہے۔ پر یہ ایک شاعرانہ گفتگو ہے، تو اس میں باجماعت نماز ہی افضل ہوتی ہے، شاعرانہ گفتگو ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا بھی ایک الگ دنیا ہے، اور اس دنیا کو دیکھے بغیر اس دنیا کی باتیں ایسی لگتی ہیں جیسے مسلمان تلاوت کے وقت سورہ رحمان میں جنت اور حور و غلمان کے تذکروں سے خوش ہوتے ہیں اور یقین ہی رکھ سکتے ہیں، مگر ان سب چیزوں کو استعمال میں لانے کے بعد ان کے متعلق جو رائے اور جو احساسات پیدا ہو سکتے ہیں وہ صرف کئی سنی باتوں سے تو نہیں پیدا ہو سکتے۔ شنیدہ کے بود مانند دید، یعنی کوئی بات سنی سنائی اور چیز ہے، اور یعنی جو اس طرح ہوتا ہے کہ جو چیز سنی سنائی ہے وہ دیکھے کے برابر نہیں ہو سکتی، دیکھنا کسی چیز کا افضل ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، وقت چونکہ پورا ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس ٹاپک کو ہم نے پورا کیا۔ ابن عربی پر الزام تراشی پرویز، وہ پرویز کا سلسلہ چل رہا تھا نا کہ بزرگان دین پہ جو ہے وہ الزامات لگا کے لوگوں کو ان سے دور کرتے ہیں، تو وہ سلسلہ آج یہاں پورا ہوا۔ اگلے
جو ابن عربی پر الزام تراشی جو پرویز صاحب نے کی ہے اس کا کل بات کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔